حق کے چاغری یار، حق کے چاغری یار، حق کے چاغری یار۔ دینی تعلیم کیا ہے آپ کی؟ تین مذہب میں نہ بات کریں آپ۔ ڈھول بجانے والے، محفل کے نام پر تماشا کرنے والے اللہ والے نہیں ہوتے درخشا۔ آپ انقلاب لے کے آئیں ان کے اندر، آپ ان کے اندر انقلاب لے کے آئیں، ان کو کہیں کہ سمپل کرنا یہ چیزیں نہیں چاہیے۔ رجب میں جشن میں کیک کاٹ رہے ہیں، وہاں پہ ڈھول غلط ہے، ڈھول نہیں بجتے۔ غلط ہے۔ میلاد کس کے لیے کرواتے ہیں؟ اللہ اور اس کے نبی کی شان کے لیے، اللہ کے نبی کے لیے کرواتے ہیں۔ بالکل یہ کہتے ہیں نا کہ ہاں، میلاد مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ ہے، بالکل وہی مصطفیٰ فرمایا ہے کہ میرے نام پر ڈھول نہیں بجانا، ایسا کوئی انداز نہیں اپنانا کہ لوگ جھوم اٹھیں۔ دیکھیے میں نے آپ کری جا رہی ہیں میں کہ استاد قاری شاہ صاحب جن کو آپ اپنا استاد مانتی ہیں، ہماری ان سے بات ہوئی، انہوں نے کہا میری تو شاگرد ہی نہیں ہے۔ آپ اس چیز کا بتا دیں کہ میں نے وہاں پہ کدھر کہا کہ میں ان کی شاگرد ہوں۔ باڈی کی نیگیٹو حرکت نہیں تھی، وہ ساؤنڈ سے الگ سے آواز نکالی، ساؤنڈ میں پڑا تو وہ لوگوں نے اس کو باڈی موومنٹ بنا لیا، اور جب فلاورس پہنے تو لوگوں نے اس کو پراپر ہی باڈی موومنٹ بنا لیا، حالانکہ ایسا میرا کوئی سین نہیں تھا۔ ہاں، آئی فون 11 سے 12، 12 سے 13، 13 سے 14، 14 سے 15، اب 16 ہے میرے یہ سب خدمت کا کمال ہے۔ اکارڈنگ ٹو اسلام اس طرح کا انداز اپنانا کہ کوئی آپ کی آواز سن کر، آپ کی نعت سن کر جھومنا شروع کر دے، اسلام کہتا ہے کہ یہ غلط ہے، آپ کہہ رہی ہیں کہ ٹھیک ہے۔ طریقہ اب لوگوں کا نہ تو منہ پکڑا جا سکتا نہ ہی زبانیں، میں ان کی وجہ سے اپنا طریقہ چھوڑوں، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان مجاہد نیاب آپ کی خدمت میں حاضر، اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم پوائنٹ۔ بلے بھی پاکستانیوں، اگر آپ چاہیں تو کسی کو بھی ایک رات میں سٹار بنا سکتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہے درخشا لال، جو کہ اپنی ایک ویڈیو سے راتوں رات وائرل ہو جاتی ہیں، اور لوگوں کی نظروں میں تب آتی ہیں جب یہ ریحان طارق کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرتی ہیں، تب میڈیا ان کے پاس آتا ہے، ان کا انٹرویو کرتا ہے اور جاننا چاہتا ہے کہ درخشا لال کون ہے، اور ان کی وائرل ویڈیو جس کے اندر ان کا بڑا منفرد انداز ہے، اور اس انداز کی وجہ سے یہ لڑکی وائرل ہو جاتی ہے۔ ان سے بات کریں گے، چند سخت سوال ہوئے ہیں، اور ان کی زندگی کے بارے میں بات کریں گے، آج درخشا لال وائرل ہونے کے بعد کس مقام پر پہنچی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شکریہ میری بہن آپ کے قیمتی ٹائم کا۔ مجھے بتائیے گا کہ آپ کی ایک ویڈیو میرے سامنے آئی، وہ ویڈیو بنانے کا مقصد کیا تھا؟ وہ رینڈم بنی یا کوئی سٹنٹ تھا؟ پہلے تو مجھے یہ بتائیں وہ ویڈیو کون سی تھی؟ حق چاریات۔ اوکے، وہ تو رینڈم نہیں بنی، باقاعدہ ایک محفل تھی، ادھر میں پڑھ رہی تھی، تو وہ کسی نے کلپ بنا کے تو اپلوڈ کیا، اس کے بعد میرے پیج سے ہوئی ہے، تو وہ ویڈیو پر نائٹ وائرل ہوگی۔ اس کے اندر ایک انداز اپنایا گیا، وہ انداز رینڈم تھا یا پھر وہ ایک پلان تھا کہ اس انداز میں اگر ویڈیو بنائی جائے تو میں نعت خواں کے ساتھ ساتھ ٹک ٹاکر بھی بن جاؤں گی؟ نہیں، ٹک ٹاکر والا تو کوئی سی نہیں، ٹک ٹاکر بننا ہوتا تو میں بہت پرانا ہی بن جاتی۔ تو دوسرا یہ کہ مجھے شوق ہی نعت خوانی کا ہے، اور وہ رینڈم سٹائل تھا، نہ ہی وہ آرٹیفیشل تھا، نہ ہی وہ فیک تھا، نہ ہی وہ کوئی ڈرامہ تھا کہ میں ڈرامہ کریٹ کروں تو میں وائرل ہو جاؤں، ہرگز ایسا سین نہیں تھا۔ میں سے کر رہی ہیں کہ 2018 سے محفلیں وغیرہ پڑھتی ہوں، اور 2018 سے یہی مطلب اسی سٹائل میں وہ نعرے کا جواب دیتی ہوں۔ 2024 میں میرا یہ جو نعرہ وائرل ہوا تھا، لیکن اس سال بہت زیادہ ہو گیا وائرل۔ دینی تعلیم کیا ہے آپ کی؟ تین مذہب میں نہ بات کریں آپ، پھر وہ بحث ہوتی ہے، زیادہ رہنے دیں۔ مجھے بتائیے گا کہ ویڈیو وائرل ہوئی، اس کے بعد لوگوں نے تنقید کا نشانہ بنایا، آپ نے اپنے اکاؤنٹ پر جتنی ویڈیوز ہیں سب کے کمنٹس بند کر دیے، کیوں؟ نہیں، اکاؤنٹ پہ میری جو ویڈیوز تھی وہ میری سٹارٹ سے، اکاؤنٹ میں جو کمنٹس ہیں نا وہ سٹارٹ سے ہی میرے بند ہیں۔ جب میں پتا تھا کہ میں کس طرح کا سٹنٹ کروں گی، لوگ تنقید کریں گے، ویسے ہی بند کیے ہوئے ہیں، ویسے ہی میں نے اس کو سب فالوورز اور اس کی جو فالوئنگ ہے سارا کچھ پرائیویٹ رکھا ہوا ہے، کمنٹ میں نے اس کے آف کیے ہوئے ہیں، سٹارٹ سے ہی وہ تو آف ہے۔ صفا مروا کرنے جاتے ہیں، یہ سوال آپ سے پہلے بھی کیا گیا ہے، لیکن میں اس سوال کو کمپلیٹ کروں گا۔ ریحان بھائی نے وہ سوال میرے خیال سے چھوڑ دیا یا کرنا نہیں چاہ رہے تھے، یا پھر ان کا مائنڈ پلٹ گیا۔ صفا مروا پر عورت کو روکا گیا کہ اس نے بھاگنا نہیں ہے، آپ نے اس کا بڑا جواب زبردست دیا، کیا بڑا زبردست جواب دیا تھا، وہ کیا جواب تھا؟
میں نے اس ٹائم یہی انہیں کہا تھا کہ وہاں اجازت نہیں ہے نا بھاگنے کی, تو نہ ہی میں اس جگہ پہ اس محفل میں بھاگ نہیں رہی تھی. باڈی موومنٹ وہاں پہ بھی میں نے کہا تھا باڈی موومنٹ کی اجازت نہیں ہے, کہ مطلب جہاں پر بھاگے گی بھی تو باڈی موومنٹ ہوگی نا. اس ویڈیوز کے اندر ایک ویڈیو نہیں ہے, مختلف ویڈیوز ہیں آپ کی, اور یہ بار بار ریپیٹلی کیا گیا ہے, باڈی موومنٹ تھی. ہاں تھی, لیکن باڈی موومنٹ وہ نہیں تھی. ممبر پر بیٹھ کر اس طرح کا, آپ لوگوں کو بار بار کہہ رہی ہوں کہ میں نے فلاور پہنے ہوئے تھے, ٹھیک ہے, اور بہت زیادہ فلاور تھے, اور جب میں ساؤنڈ میں پڑھی تھی ایسے حق کی آواز نکالی نا جب حلق سے, تو ظاہری بات ہے جب حلق سے آپ آواز نکالو گے تو تھوڑا سا مطلب یہ چیز آپ کی فرنٹ اینڈ میں آئے گی. جب میں نے حق کا آپ بھی حق کہو گے نا حلق سے, تو اسی طرح آواز آئے گی. وہاں پہ بھی میں نے ان سپورٹ یہی کہنا چاہا, اور لوگوں نے اس چیز کو پتہ نہیں کیوں تنقید کا نشانہ بنایا. مجھے تو آج تک یہ چیز نہیں سمجھ آ رہی. آپ کے مطابق کیا گیا سارا عمل بالکل ٹھیک ہے, آپ کو کہیں پر کسی پوائنٹ پر کسی اینگل پر اپنی غلطی نظر نہیں آتی, غلط نہیں لگتا کہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی؟ غلط تو تب ہوتا نا جب میں آپ کو کہتی کہ میں نے اسی سال یہ ٹرینڈ بنایا, یا اسی سال میں نے یہ ایکٹنگ کی ہے, یا اسی سال میں نے وہاں آرٹیفیشل سب کچھ کیا ہے. میں پہلے بھی عرض کری 2018 سے میں محفلیں وغیرہ اٹینڈ کر رہی ہوں, اور 2018 سے کسی بھی آپ کسی گھر میں گئی ہوں, وہاں سے کسی لیڈی سے پوچھ لیں گے یہ آتی ہے, نعرے کا جواب کس طرح دیتی ہے. میں نے جانا ہے پروگرام میں تو بچے کہتے ہیں وہ حق چاہیے. اگر ہے تو غلط ہوگا, چاہے آپ 6 سال سے کر رہی ہیں 10 سال سے. دیکھیں میری نظریے میں غلط نہیں ہے نعرے, آپ اس کو صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں کیونکہ میرا اپنا طریقہ, اور ہر ایک اپنا اپنا طریقے سے پڑھتا ہے. پوری محفل ہی میں نے اسی طریقے سے پڑھنی کہ میں نے باڈی موومنٹ کرنی, اس میں باڈی موومنٹ نہیں تھی, حلق سے آواز نکلی, حق کی آواز نکالی, تو لوگوں نے اس چیز کو تنقید کا نشانہ بنا لیا. آگے کیا خیال ہے, ایسے ہی کرتی رہیں گی, چھوڑ دیں گی, کیا یعنی کہ اپنا یہ انداز چھوڑ دیں گے, یا اسی انداز کے ساتھ آگے کنٹینیو؟ نہ تو میں محفلیں پڑھنا چھوڑوں گی, نہ ہی میں ٹریک بنوانا چھوڑوں گی, اور نہ ہی میں اس طریقے. محفلیں پڑھنے کی بات نہیں ہوئی, اس انداز کی بات ہوئی جو کہ آپ کا مختلف انداز ہے جس کے اوپر لوگ آپ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. دیکھیں ہر ایک کا اپنا طریقہ, اب لوگوں کا نہ تو منہ پکڑا جا سکتا نہ ہی زبانیں. میں ان کی وجہ سے اپنا طریقہ چھوڑوں, ہرگز ایسا نہیں ہوگا. اسی طریقے سے ہر محفل میں پورے پرجوش طریقے کے ساتھ اور ڈٹ کر میں نے اسی طرح ہی نعرہ لگانا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ نہیں, میرے نظریے کے مطابق غلط نہیں ہے. کیوں نعرہ لگایا, اور ہر ایک کا اپنا طریقہ, میں نے اپنے طریقے سے نعرے کا جواب دے دیا. یہ جو ویڈیو تھی, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نعت پڑھ رہی ہیں, جو کہ پازیٹیو کا بات کر رہے ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نعت نہیں, آپ پرفارمنس کر رہی ہیں. اس کے بارے میں کیا کہیں؟ نعت تھی, میں نے بتایا تو ہے کہ نہ تو آرٹیفیشل تھا سارا کچھ, نہ ہی فیک تھا. آرٹیفیشل اس کو نعت نہیں کہا جا سکتا, یہ نعرہ تھا, اس کو تو نعت کا نام ہی نہیں دیا جاتا. نعرہ لگایا محفل کے اندر نعرہ لگایا. ابھی تو آغاز محفل کا ہونا تھا, سٹارٹر ہی تھا, تو انہوں نے ادھر بیٹھے ہی کسی نے اپلوڈ کیا, تو وہ اسی ٹائم اتنا وائرل ہو گیا, اتنا وائرل. کے ساتھ ایک وائٹ سوٹ والی میرے خیال سے لڑکی تھی, وائٹ اس نے حجاب کر رہی تھی, بالکل نقابت والی تھی وہ. کیا انداز تھا, دوبارہ دیکھنے والوں کو ذرا سنائیے گا. نعرہ تحقیق, حق کے چاغری یار, حق کے چاغری یار, حق کے چاغری یار. اس طرح جب میں ساؤنڈ میں کہہ رہی ہوں تو وہ پھر لوگوں نے اس چیز کو ایلیگیشن اٹھایا کہ میں باڈی موومنٹ کر رہی ہوں, لیکن ہرگز ایسا سین نہیں تھا. آپ کے استاد قاری شاہد صاحب, جن کو آپ اپنا استاد مانتی ہیں, ہماری ان سے بات ہوئی. اچھا, میں نے باقاعدہ ان سے پوچھا, میرے بڑے پیارے بھائی ہیں, انہوں نے کہا میری تو شاگرد ہی نہیں ہے. اچھا, آپ کی کب ان سے بات ہوئی تھی؟ میری ان سے بات ہے, بس اس چیز کا چھوڑ. اوکے, میں دیکھیں میلز کا فیمیلز کے ساتھ تو جو نعت خوانی ہوتی نا, وہ شاگرد کہنا یا پبلک پلیس میں بتانا اتنا کچھ خاص نہیں ہے کہ آپ ان سے پوچھیں اور میرے سے یہاں کے پوچھیں. میں نے بوڈ کاسٹ میں بھی یہ ورڈ کہا تھا کہ میں سیم ان کی کاپی کرتی ہوں, سیم ان کی کاپی کرتی ہوں. ان کو دیکھ کر ان کو اپنا استاد مان لیا, ایسے ہی ہے. ان کی کاپی کرنا, ان کی شاگرد ہونا, زمین آسمان کا فرق ہے, ٹھیک ہے. آپ بوڈ کاسٹ سنیں میرا, ریحان طاری کا, اس نے جب میرے سے سوال کیا کہ آپ اس طرح مطلب کس سے سیکھا, یا کس طرح یہ ریم جم والا یا جو بھی سین ہے, میں نے پھر انہیں بتایا کہ سیم میں قاری شاہد کی کاپی کرتی ہوں. اس میں مجھے آپ اس چیز کا بتا دیں کہ میں نے وہاں پہ کدھر کہا کہ میں ان کی شاگرد ہوں. اس چیز کا آپ مجھے مینشن کر دیں, یا مجھے وہ ویڈیو ابھی کلیئر کر دیں, شاگرد نہیں ہے. دیکھیں ان کو کاپی کرتی ہیں, میں ان کی سیم ان کی کاپی کرتی ہوں. سمجھ لیں کہ جیسے وہ پڑھتے ہیں سیم ویسے میں پڑھتی ہوں. آئی فون کتنے بنا لیے, سوری کتنے آئی فون لے لیے؟ کتنے بنا لیے, کتنے لے لیے, کوئی بھی نہیں لیا, میرے پاس ایک ہی ہے فی الحال ابھی. آپ بیان بدل رہی ہیں. ہاں, آئی فون 11 سے 12, 12 سے 13, 13 سے 14, 14 سے 15, اب 16 ہے میرے یہ پاس. سب خدمت کا کمال ہے. مجھے فائنینشلی شوق نہیں ہے, ایک اللہ کی طرف سے شوق پیدا ہوا یہ نعت خوانی کا. آئی فون اپڈیٹ ہونا خدمت کا کمال. ہاں, خدمت کا کمال ہے, کیونکہ میں نے کہا تھا میں نے وہ اپنی محنت سے لینا, اور میں نے اپنی محنت سے آئی فون چینج کیے. نعت کے دوران باڈی کا نیگیٹو حرکت کرنا
آپ کے نزدیک غلط نہیں ہے؟ باڈی کی نیگیٹو حرکت نہیں تھی, وہ ساؤنڈ سے الگ سے آواز نکالی, ساؤنڈ میں پڑا تو وہ لوگوں نے اس کو باڈی موومنٹ بنا لیا, اور جب فلاٹس پہنے تھے ان لوگوں نے اس کو پراپر ہی باڈی موومنٹ بنا لیا, حالانکہ ایسا میرا کوئی سین نہیں تھا. اچھا, اکارڈنگ ٹو اسلام عورت کی, کچھ لوگ کہتے ہیں جی عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے, کچھ لوگ کچھ کہتے ہیں, کچھ لوگ کچھ کہتے ہیں, لیکن جو درست ہے وہ یہ ہے کہ نعت کے اندر اگر عورت پڑھتی ہے پڑھے, کسی کو سکھاتی ہے سکھائے, اس کا کوئی کسی قسم کا پردہ نہیں. لیکن اکارڈنگ ٹو اسلام نعت کے اندر اگر آپ ایسا انداز اپناتے ہیں جس کو سننے کے بعد سامنے والا جھومنے لگ جائے, یا آپ کے انداز کو دیکھ کر اس کا جھومنے کو دل کرے, وہ غلط ہے. نہیں دیکھیں, انہیں سرور آ رہا ہے اکارڈنگ ٹو اسلام میں کہہ رہا ہوں نا, اکارڈنگ ٹو اسلام, ٹھیک ہے. اسلام تو یہ بھی کہتا ہے کہ چلیں مطلب عورت کی آواز نہیں باہر جانا. میں کھل کے بات کرتی ہوں, اسلام میں عورت کی آواز کے بارے میں نہیں کیا گیا, یہ بہت سارے علماء کرام ہیں جو کہتے ہیں, لیکن قرآن, حدیث اور اسلام کے اندر کہیں پر یہ نہیں لکھا گیا کہ عورت کی آواز باہر نہ جائے. اور پردے کا, ٹھیک ہے, پردے کا بہت زیادہ کہا جاتا ہے, لیکن ہم لوگ بھی پردے میں ہی جاتے ہیں. ایک ہم لوگوں کے ہاتھ نظر آ رہے ہوتے ہیں یا فیس کہہ لیں, ٹھیک ہے, اور بلکہ فل کور اپ ہوتے ہیں. وہاں بھی میرے سے ایک دو لڑکے نے یہ سوال اٹھایا وہاں پہ کہ میں ایسے ایسے گیا ہوں, تو میرے سے شو میں گیا ہوں, تو میرے سے گھر والے سارے دیکھ رہے ہیں, وہ کہیں گے آپ نعت خواں کا بوڈ کاسٹ دیکھ کر آئے ہیں, تو وہ وہاں پہ اس طرح آئی ہیں. میں نے اسے بتایا کہ ہم کپڑوں کے بغیر بیٹھے ہیں. آپ نے میرے سوال کا درست بات کا جواب ہی دینے لگی تھی اور لمبا چوڑا دینے لگی ہیں جواب. اچھا چلیں دوبارہ سوال کریں, شارٹ کٹ بات کر لیتے ہیں. کریں. اکارڈنگ ٹو اسلام اس طرح کا انداز اپنانا کہ کوئی آپ کی آواز سن کر, آپ کی نعت سن کر جھومنا شروع کر دے, اسلام کہتا ہے کہ یہ غلط ہے, آپ کہہ رہی ہیں کہ ٹھیک ہے. دیکھیں اگر ہم لوگ پڑھ رہے ہیں کہیں پہ, ٹھیک ہے, کوئی جھوم رہا ہے یا کوئی دھمال ڈال رہا ہے یا کسی کو حال آ گئے ہیں, تو وہ ہر ایک کے پڑھنے کے لازمی نہیں کہ جو 10 لوگ پڑھ رہے ہیں اور 10 کے پڑھنے سے ہی لوگ جھوم رہے ہیں, کسی ایک دو کے پڑھنے سے انقلاب لے آئیں. کیوں؟ وہ ان کو سرور آ رہا ہے, ان کو مزہ آ رہا ہے پڑھنے کا, اور وہ یہ اللہ والے لوگ ہوتے ہیں, لازمی نہیں وہ بھی وہاں آرٹیفیشل کر رہے ہیں. ڈھول بجانے والے, محفل کے نام پر تماشا کرنے والے اللہ والے نہیں ہوتے. درخشا, آپ انقلاب لے کے آئیں ان کے اندر, آپ ان کے اندر انقلاب لے کے آئیں, ان کو کہیں کہ سمپل کرنا یہ چیزیں نہیں چاہیے. رجب میں جشن میں کیک کاٹ رہے ہیں, وہاں پہ ڈھول, غلط ہے, ڈھول نہیں بجتا, غلط ہے. لیکن اسلام کے اندر کہیں پر نہیں لکھا کیک کاٹیں, جشن ہے, ہمارے نبی نے کہیں پر نہیں کہا کہ کیک کاٹیں. جشن ہے یہ, اور جشن میں یہ چیز عام ہے, اور یہ خوشی ہوتی ہے کہ مولا ہم نے بنا دیا ہے نا, یہ تو ہم نے پیدا کر دیے ہیں. کہاں سے ہمارا اسلام. دیکھیں محفل کس لیے منائی, اس دور میں محفل کس کے لیے منائی جاتی ہے؟ میری بات سنیں, اس دور میں آج کو ایلیگیشن اٹھ رہا ہے کہ دف کے ساتھ عورتیں نہ پڑھیں یا مرد نہ پڑھیں. میری بات کا جواب دیں کہ محفل کس لیے جواب دے رہی ہوں. اس دور سے دف بج رہی ہے, ٹھیک ہے, جب حضرت محمد بجانے والے صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے, بجانے والے کون تھے؟ تو ہمارے عورتوں نے اور بچوں نے ان کا استقبال کس طرح کیا تھا؟ دف کے ساتھ. بجانے والے کون تھے؟ کون تھے بتائیں آپ؟ جو اسلام میں نہیں تھے. کس نے, جو غیر مذہب, کس نے کہا؟ اسلام کے اندر, دین کے اندر کہیں پر نہیں لکھا کہ نعت. اسلام میں نہیں تھے, مجھے یہ بتا, وہ بچے عورتیں اسلام میں نہیں تھی, یہ بتائیں. سمپل بات سنیں, محفل میلاد کس کے لیے کرواتے ہیں؟ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا مذہب میں بات ہوئی تو بہت بحث چھڑ جانی ہے. بحث ہی نہیں, میں سمپل سے سوال ہے, میلاد کس کے لیے کرواتے ہیں؟ اللہ اور اس کے نبی کی شان کے لیے, اللہ کے نبی کے لیے کرواتے ہیں. بالکل, یہ کہتے ہیں نا کہ میلاد مصطفیٰ, میلاد مصطفیٰ ہے, بالکل وہی مصطفیٰ ہے کہ میرے نام پر ڈھول نہیں بجانا, اچھا ایسا کوئی انداز نہیں اپنانا کہ لوگ جھوم اٹھیں. دیکھیں میں نے آپ کری جا رہی ہیں, میں شرکت کی ادھر, میں نے مطلب انہیں تو نہیں کہا تھا آپ لوگ ڈھول بجاؤ, آپ انقلاب لے کے آئیں, ان کو روکیں. مجھے یہ جہاں پر درخشا آ رہی ہے وہاں پر اس طرح کا سسٹم نہیں ہوگا. میں اپنے نبی کی زینت, اپنے نبی کی سنت پر پڑھوں گی. میں اب دیکھیں اگر ہر چیز میں اپنی کروں, ٹھیک ہے, اگر میں وہاں جا کے ان ڈھول نہیں آنٹی بجانا یا یہ نہیں کرنا یا میں نے دف کے ساتھ نہیں پڑھنا, تو آپ مجھے روکنے کی بجائے جو سارے لوگ یہ سب کر رہے ہیں ان کے پاس بھی جائیں کانڈی, کیونکہ مجھے یہ چیز اچھی لگتی ہے ذاتی طور پہ, اور میں خود خوش ہوتی ہوں کہ آپ نہیں چاہتے کہ انقلاب, ہاں میں نہیں چاہتی. کیوں آپ چاہتی ہیں کہ اس طرح چلے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے, اس دور میں بھی بچوں اور عورتوں نے دف بجائی تھی, اور اس دور کا ہی تلال بدرو علینا چلتا آ رہا, ٹھیک ہے. کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ کیا کہاں پہ لکھا؟ میرے علم میں اضافہ ہو جائے گا. آپ ایسے کریں, دیکھنے والوں کے بھی علم میں اضافہ. کوئی بھی آپ یوٹیوب کھول لیں اور اس میں بس یہ لکھ لینا, آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں نا دف کا کہاں لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. ہمارے مولانا یا علماء کسی کی حدیث ہیں, ہاں حدیث نہیں فرماتے بھی ہیں, اور یہ ریالٹی ہے, اس میں کیا کوئی جھوٹ ہے؟ میں سوال نہیں کر رہا, میں پوچھ رہا ہوں, شاید میرے علم میں اضافہ ہو جائے گا, مجھے نہیں پتا ہوگا تو بہتر ہو جائے گا نا میرے لیے.
لیکن بیسکلی آپ ان شارٹ اتنا کہنا چاہ رہے ہیں کہ جشن میں یا اس میں ڈھول نہیں بجنے چاہیے نا, لیکن میرے نظریے اکارڈنگ ٹو اسلام بہت زیادہ خوش ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے ہر ایک نے اپنی اپنی خوشی سے استقبال کرنا ہوتا ہے, لازمی نہیں ہر ایک میں ڈھول بج رہے ہیں, کوئی فلاورس کے ساتھ کر لیتے ہیں, کوئی مطلب بس سمپل کر لیتے ہیں, بس اس طرح ہر ایک اپنا اپنا ہوتا ہے. اور یہ محفل ذرا گرینڈ تھی, انہوں نے اس چیز کو اور ہی گرینڈ بنا دیا, اور وہاں سے معاملے پہ وائرل ہونے کے بعد لوگوں نے تنقید کی, ظاہر سی بات ہے کچھ اپنے بھی تنقید کرتے ہیں, کچھ پرائے بھی تنقید کرتے ہیں, کیا وضاحت ہے آپ؟ کیونکہ سب میرے ساتھ اور سب نے مجھے سپورٹ کیا, اس لیے مجھے عوام سے کوئی لینا دینا نہیں, بیکاز میرے اپنے گھر والے اور میرے مطلب ریلیٹیو سب میرے ساتھ ہیں. کہنا چاہیں گے دیکھنے والوں کو جو لوگ تنقید کا نشانہ, کسی کا منہ نہیں پکڑا جا سکتا, کسی کی زبانیں نہیں پکڑی جا سکتی, میں ان کے کہنے پہ گھر نہیں بیٹھ سکتی, ٹھیک ہے, لہٰذا آنے والے سال میں اسی طرح محفل پڑھوں گی, اسی طرح نعرے کا جواب دوں گی, اور میں کسی کی وجہ سے گھر نہیں بیٹھوں گی کہ میں ڈر گئی ہوں, میں گھر بیٹھ گئی ہوں, یہ لوگ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں تو میں سائڈ پہ, مجھے پتا ہے میں کیا کر رہی ہوں, کیا چیز غلط ہے کیا چیز سچ ہے. وہ محفل میں ساری لیڈیز بھی دیکھتی ہیں, بچے بھی دیکھتے ہیں, ان کے گھر والے بھی دیکھتے ہیں, اگر کچھ غلط ہو تو مجھے اسی ٹائم روک سکتے ہیں, ٹھیک ہے, لہٰذا آپ لوگوں کی اپنی سوچ ہے, میں آپ لوگوں کی زبانیں منہ نہیں پکڑ سکتی. یعنی کہ اپنا منفرد جو انداز ہے وہ میں نہیں چھوڑوں گی, اسی طرح ہر آنے والے سال میں محفلوں میں اسی طرح نعرے کا جواب دوں گی. جو لوگ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں, آخری کیا کہیں گے؟ کتنی دیر بنا لیں گے وہ تنقید کا نشانہ, ایک نہ ایک دن تو تھکیں گے نا, تو جب کتنی دیر بنا لیں گے, کتنی دیر بنا لیں گے, بناتے رہیں گے لوگ تنقید کا نشانہ کرتے ہیں تو کریں, آئی ڈونٹ کیئر. ناظرین, یہ تھی درخشاں لال جن کا ایک ویڈیو کلپ وائرل ہوتا ہے, ایک نہیں بہت سارے ویڈیو کلپس ہیں, لیکن وائرل ایک ہوتا ہے. اس طرح کے بہت سارے ویڈیو کلپس ہیں, میں کوشش کروں گا کہ اپنی اس ویڈیو کے اندر ان کلپس کو لگاؤں تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ ایک دفعہ نہیں بار بار یہ چیز کی گئی. ہمارا ان سے انٹرویو کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم ان کو ڈیگریڈ کریں یا ان سے مذہبی سوال کر کے جو ہے وہ ان کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کریں. ایک تفصیلی انٹرویو تھا, آپ کے ساتھ شیئر کیا, اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا, اور اہل علم اس بات پر روشنی ڈالیں کہ میلاد کے اندر ڈھول بجانا, ڈف بجانا اور اس انداز سے نعت پڑھنا درست ہے یا غلط. دیکھتے رہیے ایمن پوائنٹ. اللہ نگہبان.